کبھی کبھی گھر میں سب کچھ موجود ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی، سہولتیں بھی، آمدنی بھی، لیکن پھر بھی دل کو وہ سکون محسوس نہیں ہوتا جس کی انسان کو تلاش ہوتی ہے۔ اور کبھی ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، وسائل محدود ہوتے ہیں، لیکن وہاں داخل ہوتے ہی عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ گھر کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت سے رہتے ہیں، رزق کم ہو کر بھی کافی محسوس ہوتا ہے اور دل میں اطمینان ہوتا ہے۔ اصل خوبصورتی صرف زیادہ چیزیں جمع کرنے میں نہیں ہوتی، بلکہ گھر میں خیر اور برکت پیدا کرنے میں ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسے 11 طریقے شیئر کروں گی جنہیں ہم اپنی ڈیلی لائف میں اڈاپٹ کر کے اپنے گھر کے ماحول کو زیادہ پیسفل، بابرکت اور خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کے آخر میں ایک چھوٹی سی عادت بھی بتاؤں گی جسے ہم اکثر معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن گھر کے ماحول پر اس کا بہت خوبصورت اثر پڑ سکتا ہے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لائف وتھ زینہ حسیب، اور میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گھر میں خیر و برکت لانے والے 11 طریقے۔ سب سے پہلا طریقہ ہے نماز کی پابندی کرنے کا، کیونکہ گھر میں خیر و برکت لانے کے لیے سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا اور ایک کنیکشن بلڈ کرنا ہے۔ نماز صرف ایک فرض نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کو ترتیب دینے والی ایک عبادت ہے۔ گھر میں اگر دن کا آغاز نماز، دعا اور اللہ کے ذکر سے ہو تو انسان کے دل میں ایک الگ ہی اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ مثلا صبح کے وقت جلدی اٹھ کر صرف کاموں کی فہرست شروع کرنے کی بجائے پہلے نماز ادا کریں، سکون سے اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں۔ یہ چند منٹ پورے دن کے رویے کو بدل سکتے ہیں اور آپ کے پورے دن کا پیٹرن ہی چینج ہو جائے گا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کو گھر کے معمول کا حصہ بنائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ روزانہ کئی گھنٹے تلاوت کی جائے، اگر وقت کم ہے تو چند آیات ہی پڑھ لیا کریں، لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ۔ مثلا ناشتے کے بعد 10 منٹ ملے، یا رات کو سونے سے پہلے کچھ وقت قرآن پاک کے لیے مخصوص کیا جا سکتا ہے۔ اور صرف تلاوت ہی نہیں کرنی، قرآن کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے، کیونکہ جب گھر میں قرآن کی تعلیمات ہماری زندگی میں نظر آنے لگیں تو اس کا اثر صرف زبان تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے رویوں میں بھی نظر آتا ہے اور ہمارے گھر کے سکون پر بھی اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ نمبر 3 پہ جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنی ہے۔ یہ ایک بہت چھوٹی سی ہیبٹ ہے، لیکن ہماری ڈیلی لائف کا ایک بہت بیوٹیفل پارٹ بن سکتی ہے۔ کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھیں، کوئی کام شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں، کھانا بناتے وقت بسم اللہ پڑھیں۔ اور بچوں کو یہ عادت ضرور سکھائیں۔ مثلا اگر بچہ کھانا شروع کرنے لگے تو محبت سے اسے یاد دلائیں، بیٹا پہلے بسم اللہ پڑھو۔ چھوٹی چھوٹی نیک عادتیں ہی گھر کے ساتھ اور وقت کے ساتھ گھر کے ماحول کا حصہ بن جاتی ہیں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ حلال رزق کی فکر کرنی ہے۔ گھر کی برکت صرف اس بات سے نہیں ہوتی کہ ہماری انکم کتنی ہے، بلکہ اس بات سے بھی بہت ڈیپلی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ انسان اپنی آمدنی کس طریقے سے حاصل کر رہا ہے۔ ہمیں ہمیشہ حلال رزق کی کوشش کرنی چاہیے اور مشکوک یا ناجائز ذرائع سے بچنا چاہیے، اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں حرام رزق سے بچا۔ اگر کسی کام میں ہمیں غلط طریقے سے فائدہ حاصل ہو رہا ہو تو صرف اس لیے قبول نہ کریں کہ اس سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں۔ کبھی کم آمدنی میں بھی انسان زیادہ مطمئن ہوتا ہے، اور کبھی زیادہ آمدنی کے باوجود دل بے چین رہتا ہے، کیونکہ اصل چیز برکت میں ہے، کثرت میں نہیں ہے۔ اس لیے رزق کے معاملے میں صرف مقدار نہیں، حلال اور پاکیزہ ذریعہ بھی اہم ہے۔ نمبر 5 پہ جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ ہے صفائی اور پاکیزگی۔ ایک صاف ستھرا گھر صرف دیکھنے میں خوبصورت نہیں لگتا، بلکہ گھر کے ماحول پر بھی بہت اچھا اثر ڈالتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت اہم ہے، برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر ہر وقت بالکل شو روم کی طرح چمک رہا ہو۔ خاص طور پر اگر گھر میں بچے ہوں تو ہر وقت مکمل صفائی ممکن ہی نہیں ہوتی۔ اصل بات یہ ہے کہ گندگی کو معمول نہ بنائیں۔ روزانہ تھوڑا کام کریں، کچن صاف رکھیں، کھانے کی جگہ صاف رکھیں، واش روم کی صفائی کا خیال رکھیں، غیر ضروری چیزیں یعنی کلٹر جمع نہ ہونے دیں۔ اور اسی طرح اگر آپ روزانہ صرف 15 منٹ گھر کو ترتیب دینے کے لیے رکھ لیں تو چند دنوں میں آپ بہت زیادہ فرق محسوس کریں گے۔ نمبر 6 پہ جس بات کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ گھر والوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، اور یہ بات بھی بہت اہم ہے، کیونکہ کبھی ہم باہر کے لوگوں کے ساتھ بہت اچھے انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن گھر آ کر اپنے ہی گھر والوں سے سخت لہجے میں بات کرنے لگتے ہیں۔ شوہر تھکا ہوا گھر آئے، بچے شور کر رہے ہوں، کام بھی بہت ہو، ایسے وقت میں غصہ آ جانا ایک فطری سی بات ہے، لیکن کوشش کریں کہ غصے میں ایسے الفاظ کا استعمال نہ کریں جو بعد میں دل دکھائیں۔ مثلا اگر کوئی بچہ چیز گرا دے تو فوراً چیخنے کی بجائے کہیں کوئی بات نہیں، آؤ مل کر صاف کر لیتے ہیں، لیکن آئندہ احتیاط کرنا۔ ایک نرم جملہ گھر کا پورا ماحول بدل دیتا ہے۔ نمبر 7 پہ جس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ والدین اور بڑوں کا احترام کرنا ہے، کیونکہ والدین کی خدمت اور بڑوں کا احترام ہمارے معاشرے کی خوبصورت اقدار میں سے ایک ہے اور ہمارا بہت بیوٹیفل کلچر ہے۔ اگر والدین ساتھ رہتے ہیں تو ان کے لیے وقت نکالیں، اور اگر دور رہتے ہیں تو فون کر کے خیریت ضرور پوچھیں۔
کبھی کبھی والدین کو مہنگی چیزوں سے زیادہ ہماری توجہ اور محبت کی اور ہمارے وقت کی ضرورت ہوتی ہے. صرف 5 منٹ کی فون کال بھی انہیں یہ احساس دلا سکتی ہے کہ ان کی اولاد انہیں یاد کرتی ہے. نمبر 8 پہ آپ نے اپنی نعمتوں کا شکر لازمی ادا کرنا ہے. ہم اکثر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں اور اکثر ان چیزوں کو بھول بھی جاتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو ان پہ حق ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید ہمیں ہماری اوقات سے زیادہ نواز دیا ہے. اگر کسی کے پاس بڑا گھر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا گھر تو بہت چھوٹا ہے. کسی کے پاس نئی گاڑی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں اپنی گاڑی پہ تو بہت افسوس ہے. کیونکہ ہم ان نعمتوں کو نہیں دیکھتے جو کہ دوسروں کے پاس نہیں ہیں اور ہمارے پاس ہیں. اگر کسی کے بچے کو کسی طرح سے کامیابی مل رہی ہے تو ہم اپنے بچوں کو کم سمجھنے لگتے ہیں. لیکن اگر ہم روزانہ صرف چند لمحوں کے لیے سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں تو دل کا انداز بدلنے لگتا ہے، سوچ کا رخ بدلنے لگتا ہے، انسان کا دل بدلنے لگتا ہے. کیونکہ صحت، اولاد، گھر، کھانا، امن، والدین، شریک حیات، دوست، وقت، یہ سب نعمتیں ہی تو ہیں، یہ سب رزق کی شکلیں ہی تو ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر ان چیزوں سے نوازا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم پہ بڑا ہی مہربان ہے. اور شکر انسان کی جو نعمت ہے اس کو بڑھا دیتا ہے اور اس کی نعمت کی قدر سکھاتا ہے اس کو. نمبر 9 پہ بہت سارے گھروں میں اس کا خیال رکھا بھی جاتا ہے اور رکھا بھی جانا چاہیے، وہ ہے صدقہ اور خیرات. صدقہ صرف بہت زیادہ پیسے دینے کا نام نہیں ہوتا، اپنی استطاعت کے مطابق کسی ضرورت مند کی مدد کرنا بھی ایک خوبصورت عمل ہوتا ہے. کبھی کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی بچے کی کتابیں خرید دیں، کسی ضرورت مند کی خاموشی سے مدد کر دیں، کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ جائیں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. رستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دیں، یہ بھی بہت بڑی نیکی اور صدقہ ہے. کسی کے لیے کوئی درخت لگا دیں، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اس کے علاوہ کسی کو اچھا مشورہ دیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اہم بات یہ ہے کہ نیکی کرتے وقت اسے دکھاوے کا ذریعہ نہ بنائیں. اگر آپ کسی کی مدد کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. اور نمبر 10 پہ جو چیز ہے وہ یہ کہ فضول خرچی سے بچنا ہے. گھر میں برکت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اپنی ضروریات اور خواہشات میں فرق کو سمجھیں. کبھی ہم ایسی چیزیں خرید لیتے ہیں جن کی ہمیں واقعی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ وہ سیل پر تھیں یا کسی اور کے پاس تھیں. مثلا الماری میں پہلے ہی کپڑے موجود ہیں لیکن ایک نیا ڈریس صرف اس لیے خرید لیا کہ یہ تو بہت اچھا ڈسکاؤنٹ چل رہا تھا اس لیے میں نے لے لیا. یا کچن میں پہلے ہی بہت سے برتن ہیں لیکن ایک اور سیٹ صرف اس لیے لے لیا کہ بہت خوبصورت لگا. خریداری سے پہلے اپنے آپ سے 3 سوال کیا کریں. کیا مجھے واقعی اس کی ضرورت ہے؟ کیا میرے پاس پہلے سے اس طرح کا آلٹرنیٹ یا اس طرح کی چیز موجود ہے؟ اگر یہ سیل پر نہ ہوتی تو کیا میں پھر بھی اسے خریدتی؟ اگر آپ یہ چیزیں ذہن میں لائیں اور آپ کو لگے کہ پھر بھی آپ کو چیز خریدنی چاہیے تو خریدیں، ورنہ ضرورت نہیں ہے. اور یہ چھوٹی سی عادت گھر کے بجٹ کو بھی بہتر بنا سکتی ہے. بلیو می، آپ یہ ٹرائی کر کے دیکھیے. میں نے اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں. آپ کے گھر کا بجٹ ڈسٹرب نہیں ہوتا، آپ سیونگز کر پاتی ہیں اور یہ بہت ضروری بات ہے. مڈل کلاس ہاؤس وائفس کو اگر یہ طریقے پتہ ہوں اور وہ اس کو اڈاپٹ بھی کریں تو اپنے گھر کے بجٹ کو بہت بہتر بنا سکتی ہیں. نمبر 11 پہ جو چیز ہے وہ یہ کہ گھر میں دعا کرنی ہے، ذکر کرنا ہے اور استغفار کا معمول بنانا ہے. یہ بہت خوبصورت عادت ہے اور یہ سب سے زیادہ سکون دیتی ہے ایک مسلمان کو. گھر میں اللہ کا ذکر، دعا اور استغفار اگر ڈیلی لائف کا پارٹ ہوں تو لائف ویسے ہی پیسفل ہو جاتی ہے. کام کرتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، گھر کی صفائی کرتے ہوئے، سفر میں یا فارغ وقت میں اللہ کو یاد کرنا اپنا معمول بنا لینا چاہیے. اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے شوہر کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے گھر کے سکون اور خیر کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. کیونکہ بعض اوقات ہم گھر کے سکون کے لیے ہر چیز آزمانا چاہتے ہیں لیکن اس ذات سے مانگنا بھول جاتے ہیں جو ہمیں جانتی ہے، جو ہمارے دلوں کا حال جانتی ہے. اور آخر پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات کروں گی کہ گھر میں برکت صرف خوبصورت فرنیچر سے، مہنگی چیزوں یا بڑے گھر سے نہیں آتی. کبھی گھر میں صرف ایک دوسرے کو معاف کرنے سے سکون آ جاتا ہے. کبھی شوہر کے تھکے ہوئے گھر آنے پر ایک مسکراہٹ ماحول بدل دیتی ہے. کبھی بچے کی غلطی پر چیخنے کی بجائے محبت سے سمجھانے سے گھر کا ماحول بہتر ہو جاتا ہے. کبھی دسترخوان پر موجود سادہ سے کھانے پر الحمدللہ کہنے سے انسان کو اپنی نعمتیں یاد آ جاتی ہیں. اور کبھی رات کو سونے سے پہلے دل سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ میرے گھر میں برکت، محبت، سکون، صحت، رزق حلال اور خیر و برکت عطا فرما. یہ سب کچھ دل کو بہت سکون دیتا ہے. اور اتنا یاد رکھیں کہ برکت ہمیشہ زیادہ ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ کم میں زیادہ فائدہ، سکون اور اطمینان ملنے کا نام بھی ہے. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے اور
ان میں سے آپ مجھے بتائیے کامنٹ میں لازمی کہ آپ ان میں سے کون سی ہیبٹ اڈاپٹ کرتی ہیں، اور اگر کرتی ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں محبت، سکون، رزق حلال اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں، اور مجھے کامنٹس میں بتائیے کہ آپ کو کس طرح کے ٹاپکس دیکھنے میں انٹرسٹ ہے، تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح کے ڈیٹیل ٹاپکس شیئر کروں۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔